अस्सलाम वालेकुम, मैं इसार राना और आज मैं बैठा हूँ पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन जनाब हारून ख्वाजा साहब के साथ। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी तिश्ना बातें हैं जो आप लोग पूछ रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं जिनका जवाब मैं समझता हूँ बराह रास्त ख्वाजा साहब से लिया जाए तो बेहतर है। आज वो सवाल जो आपने हमसे पूछे हैं और हम तक पहुँचे हैं ख्वाजा साहब से हम करेंगे ताकि आपके पास बराह रास्त उनका जवाब आ सके। ख्वाजा साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, इलेक्शन में धांधली के खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे, क्या लाहे अमल होगा आपका इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मुल्क के अंदर जो सिस्टम है वो जैसा भी है वो अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के ज़ेरे असर है, उससे निकला है। तो पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट इस पे फर्मली बिलीव करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मन फॉलो किया जाए। ठीक है। अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आम तासुर पाकिस्तान के अंदर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के एहसासात को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस और एड्रेस नहीं कर पा रही। बहुत से इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का, उसको मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर लाने का एक तरीका कार है, वजह है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। सो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही चेंज आनी है। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि चेंज अगर आएगी तो पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू आएगी। अब जब हम पॉलिटिकल प्रोसेस पे आते हैं तो उस पर फिर इलेक्शंस उसी डिस्पोजिशन, उसी अरेंजमेंट के तहत होंगे जिस पे पहले होते आए हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हम उसके अंदर अपनी जगह कैसे बना सकेंगे। तो इसमें समझने की ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट ये बिलीव करती है और अंडरस्टैंड करती है कि इस वक्त पाकिस्तानी वोटर जो है उसके पास जितनी भी चॉइसेस हैं वोटिंग डे के ऊपर, उनमें कोई फर्क ही नहीं है, ऐसे ही वो सारी चॉइसेस एक जैसी हैं। जब आप सारी एक तरह की चॉइसेस वोटर को इलेक्शन डे के ऊपर फराहम करते हैं तो 2/3 वोटर 67% जो हैं वो तो घर बैठते हैं। वो कहते हैं भाई ये अब मैं क्यों अपना वक्त ज़ाया करूँ, मेरे वोट का तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं जिसको भी वोट डालूँ एक ही तरह का रिजल्ट निकलेगा। और 1/3 जो है, जो 33% जो निकलते हैं, वो फिर बजाय इसके कि हमें ये चॉइस क्या फ़ायदा पहुँचाएगी या मुल्क के अंदर ये तरक्की लाएगी या नहीं, ये रीज़न नहीं होता उनका वोट डालने का। वोट डालने का ये रीज़न होता है कि बरादरी या लोकल इश्यूज के जी मुझे क्योंकि मेरी जान पहचान है तो मुझे थाने के अंदर थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा वगैरह वगैरह। मतलब इस टाइप की जो है ना रीजंस होती हैं वोट डालने की, तरक्की से मुंसलिक नहीं होती। ऐसे अब हम ये बिलीव करते हैं कि अगर आप वोटर को एक ऐसी चॉइस दें जो कि बाकी सबसे मुख्तलिफ हो, तो हमारे पास एम्पेरिकल एविडेंस है, हमने रिसर्च की हुई है इसके ऊपर। रिसर्च 18 साल पे मुहित रिसर्च की हुई है कि अगर आप पाकिस्तानी वोटर को एक डिफरेंट और बेटर चॉइस देंगे तो वो बेस्ट डिसीजन लेगा, वो उसी चॉइस के ऊपर जाएगा जो कि डिफरेंट और बेटर होगी। सो हम ये समझते हैं एक डिफरेंट प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। ये पहली पाकिस्तान की जमात है जो कह रही है कि निज़ाम चेंज करो और ये वाला निज़ाम ले आओ। बहुत सी दूसरी जमातों ने ये नारा लगाया कि निज़ाम चेंज करो, लेकिन अगला सेंटेंस नहीं बोला। हम कह रहे हैं निज़ाम चेंज करो और ये निज़ाम लेकर आओ। वो निज़ाम हम बना चुके हैं एंड दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग टू द पब्लिक। पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी जमहूरी पार्टियां हैं, ठीक है, तो आप इस सूरत हाल को कैसे हैंडल करेंगे? क्या आप नॉन पार्टी इलेक्शन की तरफ जाएंगे या आप मतलब किस तरह इस सूरत हाल सारी कुछ है? नहीं, इसका तो जवाब मैंने अभी दे दिया कि हम तो बिलीव करते हैं कि आप नॉन पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। नहीं, नॉट एट ऑल। हम जमहूरी लोग हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे फुली बिलीव करते हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं कि इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू चेंज आएगी इंशाल्लाह। सर, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने में और उसको ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी ज़्यादा सरमाया लगता है, ठीक है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि वही सरमाया आप सोशल रिहेबिलिटेशन में लगाएं? आप इसको सियासत में ही मतलब इसको क्यों इस तरह से आप कर रहे हैं? देखिए, जो सोशल डेवलपमेंट है ना उसके अंदर वो तो अगर आपने हमारी पार्टी की हिस्ट्री पढ़ी है तो हमने एक पाकिस्तान प्लान बनाया 16 साल
کی ریسرچ کے بعد پاکستان پلان بنایا جس میں ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ پاکستان کو 3 سال 36 مہینوں کی قلیل مدت کے اندر ہم ایک ٹریک کے اوپر لا کے کھڑا کر دیں گے جس سے اس کا ٹیک آف ہوگا. تو اب وہ پلان جب بنایا تو اس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا تھا کہ کہیں کوئی ہوائی پلان تو نہیں بن گیا. اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹم ٹیسٹ کیا, ہم نے تعلیم, اسکولز, اس میں ہیلتھ, اس میں ٹیکنیکل ٹریننگ وغیرہ وغیرہ ہر چیز ٹیسٹ کی. تو یہ ساری ٹیسٹنگ جو تھی یہ سوشل ڈیولپمنٹ پروگرامس کے تھرو کی تھی. مثلا ہم نے برانڈ نیو ولیجز بنانا شروع کر دیے ملک کے دور افتادہ علاقوں کے اندر. مظفر گڑھ پنجاب کی ایک بہت ہی بیکورڈ ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ بنایا. پھر ہم نے میرپور خاص سندھ کی ایک بہت بیکورڈ ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ ایک نیا ولیج بنا دیا وتھ ایکسلنٹ ریزلٹس. اب یہ سارے سوشل ڈیولپمنٹ کے کام ہیں. قصور کے اندر ہم نے موبائل ہیلتھ یونٹس بنائے جو پچھلے 5 سال سے چل رہے ہیں بڑی سکسیسفلی, اور وہ ان 3 یونین کاؤنسلس کے اندر ہیلتھ اسٹیٹسٹکس ریورس ہو گئے ہیں. لیکن پھر ہم نے ریلائز کیا کہ یہ جو ولیج وغیرہ ہم بنا رہے ہیں تو وہ اب اگر ہم انڈیویجولی دیکھیں تو الحمدللہ بڑا زبردست کام. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہم کام کریں یہ قبول کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے ریلائز کیا کہ تو 22 کروڑ عوام ہے, اور یہ جو ولیجز ہیں مثلاً آپ کو تو اس طرح کے 10,000 چاہیے, تو 1 یا 2 بنانے سے کام نہیں چلے گا. تو سوشل ڈیولپمنٹ میں رہ کے ایک انسان یا ایک گروپ پرائیویٹلی ایک کچھ حد تک ہی کام کر سکتے ہیں نا. آپ 22 کروڑ لوگوں کی زندگیاں تو نہیں چینج کر سکتے. اس لیے پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی یہ اس کو کرنے کے لیے تو گورنمنٹ میں آنا ضروری ہے. سر آپ نے اپنی چیئرمین شپ کے حوالے سے اپنی پارٹی کو کیا ٹائم فریم دیا ہے؟ جیسے یو کے میں شیڈو گورنمنٹ کام کرتی ہے کہ جب وہ پاور میں نہیں ہوتی ہے تو جو لیڈر ہے وہ اپنی پالیسیز وغیرہ بناتے ہیں تاکہ جب پاور میں آئیں گے تو پھر وہ اس پہ ورکنگ کریں. اس حوالے سے آپ کی کوئی ورکنگ ہے؟ ہاں, جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم نے تو 16 سال لگا کے پاکستان پلان بنایا. اس کے اندر ہر چیز پہلے سے تیار ہے. پاکستان کی پہلی اور واحد سیاسی جماعت ہے جس کے پاس ایک پلان ہے. گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ایک پلان ہے, جس کے پاس ایک ٹیم ہے, شیڈو کیبنٹ ہے, آلریڈی ہے. ہم اس کے اوپر کانسٹنٹلی اس کو بلکہ امپروو بھی کر رہے ہیں. تو یہ مطلب سوال جو ہے ایکچولی یہ تو ہے ہی ہماری پارٹی کے بارے میں. ہم واحد جماعت ہے جس کے پاس پہلے سے پلان ہے. دیگر جو جماعتیں ہیں ان کا پلان تب شروع ہوتا ہے جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں, پھر وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. ادھر ہم یہ کام کر چکے ہیں کہ آگے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں. اب اس چیز کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ کی جو پارٹی ہے یہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نہیں ہے اور یہ پی ایم ایل این کی کوئی ڈمی پارٹی نہیں ہے, آپ اپنا ایک الگ سے وجود رکھتے ہیں, اس چیز کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں, میرا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہت عزت کا رشتہ ہے, رسپیکٹ کا رشتہ ہے, اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. میں نے ان کے بہت کلوزلی کام کیا اور وہاں رہتے ہوئے بہت کچھ سیکھا. بلکہ یہ ساری ریسرچ میں نے انہی دنوں میں کی تھی جب میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو یہ رسپیکٹ اور عزت کے رشتے یہ تو ہمیشہ بھی, یہ تو دلوں میں ہوتے ہیں. تو مطلب خیالات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ عزت ختم ہو جائے, وہ دیٹ ریمینس. اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ میری بہت پرانی شناسائی ہے اور ان کے ساتھ بھی بہت عزت اور رسپیکٹ کا رشتہ ہے جو کہ ابھی تک قائم ہے. تو میرے لیے تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ باعث عزت ہیں اور یہ پاکستان کے لیڈرز ہیں. ہم سب ہم سب کو ان کی عزت کرنی چاہیے. تو میں تو کوئی ڈفرینشیل رکھتا ہی نہیں ہوں کہ وہ فلانی پارٹی یہ پارٹی. میرے لیے یہ لیڈرز ہیں اور میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اچھا سر, عوام کی خدمت تو عوام کے درمیان میں آ کے ہوتی ہے, تو آپ ابھی تک سوشل میڈیا پہ ہی ہیں, آپ کب آپ کی پارٹی جو آن گراؤنڈ آئے گی اور عوام کے درمیان آپ لوگ ہمیں نظر آئیں گے؟ نہیں, ایسی بات نہیں, ہم سوشل میڈیا پہ ہیں الحمدللہ. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس تیزی سے سوشل میڈیا ایکسپینڈ کر رہا ہے, کس تیزی سے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم پاکستان کی تقریباً 150 ڈسٹرکٹس کے اندر آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو ملا کے وہاں پہ آہستہ آہستہ اپنا جو ہے آرگنائزیشنس پھیلا رہے ہیں اس کو. اور اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اگین وی آر دی اونلی اینڈ دا فرسٹ پولیٹیکل پارٹی جو بلیو کرتی ہے کہ میس میڈیا میں آنا جو ہے نا وہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی تنظیم سازی کریں. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایکچولی اس پارٹی کے لیڈر ہیں, اصل لیڈر قائد اعظم ہیں, انہوں نے فرمایا تھا کہ ایمان, اتحاد اور تنظیم. وہ تنظیم کا کیا مطلب تھا؟ ٹھیک ہے, آرگنائزیشن.
تو ہم قائد اعظم کیونکہ ہمارے لیڈر ہیں تو وہ جو انسٹرکشنز دے کر گئے ہیں اس پہ کام کریں, ہم فوکس کریں اپنی تنظیم کے اوپر. ہم سمجھتے ہیں یہ تنظیم ہونا ضروری ہے, ایک دفعہ ہو جائے تو پھر ہم یہ تنظیم اور یہ پلان یہ سب کچھ لے کے میڈیا کے پاس جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہ میرے خیال سے چند ہفتوں میں ہونے والا ہے. اچھا, اگلا کوشچن بھی اسی نیچر کا ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ کب فعال کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ, جیسے پی ٹی آئی کا ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو پتہ چلے کہ جی پاکستان فریڈم موومنٹ کی بھی پارٹی ہے. دیکھیں ملک کی ایسی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو 2 دہائیاں لگیں انٹروڈیوس ہونے میں. بالکل. ملک کی ایسی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو انٹروڈیوس ہو گئی ہیں لیکن رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. ملک کی ایسی میڈیا اتنا نہیں تھا, تو میڈیا بہت اب تو آپ ایزیلی فلو آف انفارمیشن کر سکتے ہیں نا. دیکھیں ایک پروسیس ہے, سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ پہلے تو اگر پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور اس کو آپ لانچ کر دیں تو اس کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو پبلک کو اس کائنڈ آف دھوکہ دینے والی بات ہے نا. تو ایک رجسٹریشن کا پروسیس ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہمیں 1.25 سال لگا رجسٹر کرانے میں اور ہمیں بہت جلدی الیکشن کمیشن نے رجسٹر کر لیا. 2.5 سال لگتے ہیں پارٹیز کو رجسٹر ہونے میں کیونکہ ان کا اپنا ایک پروسیس ہے, اپنا ایک پروسیجر ہے. تو پہلے پارٹی کو رجسٹر کرایا, نومبر میں یہ رجسٹر ہوئی, اس کے بعد اس کا ایک پورا سسٹم بنایا. ہم نے 16 سال پاکستان پہ ریسرچ کی اور 2 سال اس بات پہ ریسرچ کی کہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی کیا ہے, وہ آرگنائز کیسے ہوتی ہے, دنیا کے اندر سکسیس ماڈلز کون سے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, اور کہ یہ پولیٹیکل پارٹی بنانا ایک بات ہے, پھر اس کو پاور میں کیسے لایا جاتا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے. ہم نے تو یہ 2 سال اس کے اوپر ریسرچ کی, ٹوٹل 18 سال کی ریسرچ ہے. تو اب 18 سال ہم نے ریسرچ کیا, امپلیمنٹیشن پہ آ گئے ہیں. یہ چند ہفتوں کی بات ہے, کافی کام ہم کر چکے ہیں, انشاءاللہ جلدی آپ کو پتہ لگے گا.